السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جامعہ رضویہ منظر اسلام کے آن لائن سبق میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، کھولتے ہیں اپنی کتاب منتخب الحسامی۔ آج ہم گزشتہ سبق کی ایک مثال پیش کرنے جا رہے ہیں۔ گزشتہ سبق میں یہ کہا گیا تھا کہ عبارت النص اور اشارت النص دونوں حکم کو قطعی اور یقینی طور پر ثابت کرتی ہیں، لیکن تعارض کے وقت عبارت النص احق ہے۔ اس کی مثال کیا ہوگی؟ دونوں قطعی ہیں لیکن تعارض ہو جائے تو عبارت النص کو ترجیح ہوگی۔ مثال اس کی بچوں یہ ہے، جیسے حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہن ناقصات العقل والدین، کہ عورتوں کی عقل بھی کم ہے اور دین بھی کم ہے، ناقص ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا عقل اور دین میں آدھا اور ناقص کیوں ہیں؟ تو سرکار نے وجہ بتائی کہ عقل تو آدھی اس لیے ہے کہ دو عورتوں کی گواہی ایک مرد کے برابر ہے، اور دین میں ناقص اس لیے ہیں کہ آدھی عمر میں وہ نماز اور روزوں سے بیٹھی رہتی ہے، یعنی نماز اور روزہ نہیں پڑھتی ہے کیونکہ اس کے ایام حیض ہوتے ہیں۔ تو حدیث کو لانے کا مقصد، حدیث کو جو بیان کیا سرکار نے، جو یہ الفاظ بیان فرمائے، ان کا مقصد تو عورتوں کو یہ بتانا ہے کہ عورتیں دین و عقل میں ناقص ہیں۔ یہ عبارت النص سے معلوم ہوا کہ عورتیں دین اور عقل میں ناقص ہیں، یہ عبارت النص سے ماخوذ۔ مگر اس حدیث کے اشارت النص سے معلوم ہوا کہ اکثر مدت حیض 15 دن ہے، جیسا کہ امام شافعی کا مذہب یہی ہے کہ وہ اکثر مدت حیض 15 دن قرار دیتے، کیونکہ سرکار نے فرمایا آدھی عمر بیٹھی رہتی ہے نماز روزے سے، اور آدھی عمر، پوری عمر کا اندازہ تو سالوں سے ہوگا جناب، اور سال کا اندازہ مہینوں سے ہوتا ہے، اور مہینے کا اندازہ دنوں سے ہوتا ہے۔ تو اگر پوری عمر میں آدھی عمر بیٹھی رہے گی تو اس کا مطلب آدھی عمر اس کو حیض کی دقت رہے گی، اور آدھی عمر کا اندازہ آپ مطلب مہینوں سے اور دنوں سے لگائیں گے تو مہینے میں، ایک مہینے میں 15 دن کم سے کم، تبھی تو آدھا ہوگا۔ اس لیے اکثر مدت امام شافعی نے اسی سے استدلال کرتے ہوئے فرمایا کہ اکثر مدت وہ 15 دن ہے۔ بات سمجھ میں آئی بچوں؟ تو اکثر مدت حیض کی امام شافعی کا مذہب بھی یہی ہے کہ 15 دن ہے۔ لیکن یہ تو اشارت النص سے ثابت ہوا، یاد رکھنا۔ لیکن ایک دوسری حدیث ہے کہ حیض کی اقل مدت 3 دن ہے۔ دوسری حدیث پاک میں یہ صریح الفاظ موجود ہیں کہ حیض کی اقل مدت 3 دن ہے اور اکثر مدت 10 دن ہے۔ اس حدیث سے حیض کی اکثر مدت 10 دن ہونا عبارت النص سے معلوم ہوا، کیونکہ یہ حدیث یہ حکم بتانے کے لیے ہی لائی گئی ہے کہ اکثر مدت 10 دن ہے۔ لہذا عبارت النص اور پہلی حدیث سے جو اشارت النص سے جو حکم ثابت ہوا کہ 15 دن ہے اکثر مدت، تو عبارت النص اور اشارت النص میں تعارض ہو گیا۔ پیارے بچوں، عبارت النص کو ترجیح ہوگی اور حیض کی اکثر مدت 10 دن ہوگی، جیسے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہی مذہب ہے۔ تو یہ تو ہم نے جو اب تک گفتگو کی، یہ گزشتہ سبق سے متعلق تھی۔ آئیے آج کے سبق کے لیے کچھ عبارت پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَمَّا دَلَالَةُ النَّصِّ فَمَا ثَبَتَ بِمَعْنَى النَّصِّ لُغَةً
لا استنباط بالرائے كالنهي عن التعفيف يوقف به على حرمة الضرب من غير واسطة التأمل والاجتهاد والثابت بدلالة النص مثل الثابت بالإشارة حتى صح إثبات الحدود والكفارات بدلالات النصوص إلا عند التعارض دون الإشارة۔ تو بچوں آپ نے عبارت یہ سمجھی؟ آج کی اس عبارت میں تیسری قسم، یعنی پہلی قسم تھی عبارت النص، دوسری اشارت النص، اور تیسری قسم ہے دلالت النص۔ تیسری قسم کے بارے میں بیان کرتے ہیں صاحب کتاب۔ پہلے تو یہ سمجھیے کہ دلالت النص کہتے کسے ہیں، پھر یہ سمجھیے کہ دلالت النص سے بھی حکم قطعی اور یقینی طور پر ثابت ہوتا ہے، جیسے کہ اشارت النص سے، اور جس سے دلیل سے قطعی اور یقینی طور پر حکم ثابت ہو، اسی دلیل سے کفارات اور حدود کا اثبات کیا جا سکتا ہے۔ لہذا جس طریقے سے عبارت النص اور اشارت النص سے کفارات اور حدود کا اثبات کیا جاتا ہے، ایسے ہی دلالت النص سے بھی حدود و کفارات کا اثبات ہوگا۔ تو آپ کو یہ دونوں باتیں سمجھنا ہے۔ پہلے تو یہ کہ دلالت النص کسے کہتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، دلالت النص اس کو کہتے ہیں کہ کوئی حکم نص کے معنی سے لغتاً ثابت ہو۔ ایک نص ہے اور اس نص کا جو معنی ہے اس معنی سے لغتاً سمجھ میں آئے، کہ زبان کا جاننے والا نص کے معنی سے مراد اس کا لغوی اور موضوع لہو معنی نہیں ہے، بلکہ اس کا لازمی معنی مراد ہے۔ کیونکہ اگر اس کا موضوع لہو یا معنی مراد لیں گے تو یہ عبارت النص ہو جائے گا۔ اس لیے موضوع لہو مراد نہیں ہے، بلکہ موضوع لہو کا معنی لازمی مراد ہے، وہ لغتاً سمجھ میں آئے۔ لغتاً کی قید لگا کر صاحب کتاب نے شرعاً کو خارج کر دیا، یعنی مختصر نص کو خارج کر دیا، کیونکہ وہ شرعاً ثابت ہوتا ہے، لغتاً ثابت نہیں ہوتا ہے۔ لغتاً ثابت ہونے کا مطلب بچوں یہ ہے کہ لغت کا جاننے والا شخص اس معنی لازمی سے لازمی تک بغیر کسی تأمل اور بغیر کسی غور و خوض کے، بغیر کسی اجتہاد کے پہنچ جائے۔ بغیر تأمل و اجتہاد کے اس تک پہنچ جائے، یہ ہے لغتاً ثابت ہونے کا مطلب، یعنی لغت کا جاننے والا شخص وہاں تک پہنچ جائے۔ تو اب اجتہاد کی بھی ضرورت نہ ہو، اس سے قیاس بھی خارج ہو گیا۔ بات سمجھ آئی بچوں؟ اور صاحب کتاب نے قیاس کو بھی خارج کر دیا، کیونکہ قیاس میں اجتہاد کی ضرورت پیش آتی ہے۔ مزید یہ کہ یہ رد بھی ہو گیا کچھ ایسے لوگوں پر جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ دلالت النص وہ قیاس جلی ہے۔ قیاس ہے تو اس میں تو اجتہاد کے ذریعے سے ہی پہنچا جائے گا، چاہے قیاس خفی ہو یا یہ قیاس جلی ہو۔ اس لیے صاحب کتاب نے ایسے لوگوں کی تردید کر دی کہ جو لوگ دلالت النص کو قیاس جلی کہتے ہیں۔ بات سمجھ میں آئی بچوں؟ اس کی مثال سمجھیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تقل لہما اف، ماں باپ کو اف نہ کہو، تو اس کا موضوع لہو معنی تو یہ ہے کہ اف نہ کہنا، اف مت کہو۔ یہ تو ثابت ہوا عبارت النص سے، اور اف نہ کہو اس کلام سے ہر عربی زبان کا جس کا یہ لفظ ہے اس کے لغت کا جاننے والا شخص، سمجھنے والا، یہ سمجھ جائے گا کہ مقصود تکلیف نہ دینا ہے۔ بات سمجھائی بچوں؟ مقصود کیا ہے؟ تکلیف نہ دینا۔ لہذا تکلیف نہ دینا یہ اف نہ کہنے کا لازمی معنی ہے۔
اب اس لازمی معنی میں جتنی صورتیں ہوں گی سب داخل ہو جائیں گی، جیسے مارنا ہے، گالی دینا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ مارنا، گالی دینا وغیرہ کی حرمت دلالت النص سے ثابت ہوئی، اور اف نہ کہنے کی حرمت عبارت النص سے ثابت ہوئی۔ مصنف کہتے ہیں کہ دلالت النص بھی اشارت النص کی طرح قطعی ہے، اسی لیے دلالت النص سے حدود و کفارات ثابت ہو جاتے ہیں۔ حدود و کفارات کی مثالیں کیا ہوں گی بچوں؟ حدود کی مثال حضرت ماعز اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے۔ حضرت ماعز اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ مجھ سے زنا ہو گیا۔ آپ سرکار نے رخ پھیر لیا، پھر وہ دوسری طرف سے آپ کی بارگاہ میں آ گئے اور عرض کیا یا رسول اللہ مجھ سے زنا سرزد ہو گیا۔ پھر سرکار نے ان سے رخ پھیر لیا، پھر تیسری مرتبہ سرکار کی طرف آئے اور سرکار سے عرض کی، پھر سرکار نے رخ پھیر لیا۔ چوتھی مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے تو چوتھی مرتبہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے رجم کا فیصلہ فرمایا۔ تو یہ حدیث پاک حضرت ماعز اسلمی کا رجم جو ہوا اس کے لیے تو ان کا رجم تو عبارت النص سے ثابت ہوا۔ البتہ دلالت النص سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ حضرت ماعز کی پر یہ جو رجم کا ثبوت ہوا ماعز ہونے کی وجہ سے نہیں، ان کی کسی خصوصیت کی وجہ سے نہیں، ان کی شخصیت کی وجہ سے نہیں، بلکہ اس وجہ سے یہ ان پر رجم کا حکم سرکار نے جاری فرمایا کہ انہوں نے شادی شدہ ہونے کے بعد بھی یہ خطا کی۔ لہذا اس سے سمجھ میں آیا کہ جو بھی شادی شدہ ایسی خطا کرے گا تو اس پر یہی حکم لاگو ہوگا، یعنی رجم کا حکم۔ تو حضرت ماعز اسلمی کے سلسلے میں تو رجم کا حکم یہ عبارت النص سے سمجھ میں آیا، لیکن حضرت ماعز کے علاوہ دوسرے شادی شدہ اگر ایسا کرتے ہیں تو ان کے لیے بھی رجم کا ثبوت ہوگا، تو دوسروں کے لیے رجم دلالت النص سے ثابت ہوا۔ اور رجم یہ ایک حد ہے نا جی۔ کفارہ کی مثال دیتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، ایک آدمی آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ ہلاک ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا ہو گیا؟ اس نے کہا روزے کی حالت میں بیوی سے جمع کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غلام آزاد کر سکتا ہے؟ تو اس شخص نے کہا نہیں۔ پھر سرکار نے فرمایا کیا 2 مہینے پیدر پہ روزہ رکھ سکتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں یا رسول اللہ میں بہت بوڑھا ہوں، کمزور ہوں۔ پھر سرکار نے فرمایا کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتے ہو؟ اس نے کہا نہیں یا رسول اللہ بہت غریب آدمی ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹھ جا۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے اندر سے کچھ کھجوریں لے کر آئے جو آپ پر صدقہ ہوئی تھیں۔ مطلب آپ کے پاس صدقے کے طور پر کوئی دے کر گیا، صدقے میں آئی ہوئی تھیں، وہ کسی نے کسی چیز کا صدقہ ادا کیا ہوگا اور وہ سرکار کی بارگاہ میں دے کر گیا تاکہ سرکار کسی کو دے دے، کسی غریب کو۔ تو اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب انہوں نے کہا کہ میں بہت غریب ہوں تو سرکار وہ کھجوریں لے کر ان کے پاس آئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا این السائل، یہ پوچھنے والا شخص کہاں ہے؟ وہ آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ کھجوریں صدقہ کر دے۔ پھر سنیے، تو وہ شخص کہنے لگے علی افقر منی یا رسول اللہ،
کیا یا رسول اللہ مدینہ میں مجھ سے جو زیادہ محتاج ہو اس پر میں صدقہ کروں؟ تو کہنے لگا واللہ ما بین لابتیہ اہل بیت افقر من اہل بیتی، کہ اس سنگلاخ سرزمین پر کوئی بھی گھر میرے گھر سے زیادہ محتاج نہیں ہے. ساری چیزیں ختم ہو گئیں، مدینہ کے اندر اس سے زیادہ کوئی غریب نہیں ہے. اس نے کہا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، ارے فضحک النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ضحک فرمایا، حتی بدت انیابو، یہاں تک کہ سرکار کے دندان مبارک ظاہر ہو گئے. ضحک فرمایا. یہ بڑی تعجب والی بات ہوئی نا. اب اس حدیث سے خاص اس اعرابی کے بارے میں جو حدیث یہ بیان ہوئی ہے، تو اس سے یہ معلوم ہوا، عبارت النص سے تو یہ معلوم ہوا کہ اس اعرابی پر صدقہ کرنا واجب ہو گیا، یہ کفارہ ہے. تو یہ عبارت النص سے معلوم ہوا کیا کہ روزہ جان بوجھ کر توڑنے کی وجہ سے اس اعرابی کے لیے کفارے کا ثبوت یہ عبارت النص سے ہوا. مگر اس حدیث پاک کے دلالت النص سے یہ ثابت ہوا کہ جو کوئی رمضان میں جان بوجھ کر روزہ توڑے گا اس پر کفارہ واجب ہوگا. یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ کس سے؟ دلالت النص سے سمجھ میں آئی. تو کفارے کا ثبوت دلالت النص سے ہوگا نا، اس اعرابی کے علاوہ دوسرے لوگوں کے لیے. جی یہاں پر بھی صاحب کتاب نے کہا الا عند تعارض، مگر تعارض کے وقت، یعنی دونوں تو قطعی ہیں، دونوں سے کفارات اور حدود کا ثبوت ہوگا، لیکن جب تعارض ہو جائے تو تعارض کے وقت دلالت النص سے اشارت النص یہ راجع ہوگی. یہاں پر بھی یہی کہا الا عند تعارض دون الاشارہ، یعنی تعارض کے وقت اشارے سے کم تر ہے، کم درجے کی ہے دلالت النص. تو تعارض کی مثال کیا ہوگی بچوں؟ تو تعارض کی مثال یہ ہوگی، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا من قتل مؤمنا خطأ فتحریر رقبہ. اس آیت سے معلوم ہوا کہ قتل خطا میں کفارہ ہے، یعنی تحریر رقبہ. یہ تو عبارت النص سے ثابت ہوا، کیونکہ آیت کریمہ لائی اسی لیے گئی ہے کہ قتل خطا میں تحریر رقبہ کو بیان کرنے کے لیے. اس آیت میں دلالت النص سے معلوم ہوا کہ قتل عمد میں بھی کفارہ ہے. یہ دلالت النص سے معلوم ہوا کیونکہ قتل عمد قتل خطا سے بڑا جرم ہے. تو جب ادنا میں یہ کفارہ لازم ہو گیا تو اعلیٰ میں بدرجہ اولا کفارہ ہوگا. یہ کس سے سمجھ میں آیا؟ دلالت النص سے. امام شافعی کا یہی مذہب ہے کہ وہ اسی سے استدلال کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ قتل خطا میں، قتل عمد میں بھی کفارہ تحریر رقبہ کا حکم دیتے ہیں وہ. بہرحال اس آیت کی دلالت النص سے معلوم ہوا کہ قتل عمد میں کفارہ ہے. اور دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا. اس آیت کے اشارت النص سے معلوم ہوا کہ قتل عمد میں کفارہ نہیں ہے. دیکھیے عبارت النص آیت کریمہ کو جو لایا گیا ہے وہ تو یہ اس لیے لایا گیا ہے کہ قتل عمد کرنے والا شخص کی جزا جہنم ہے. جب جزا جہنم ہے تو یہاں پر فجزاؤہ کہا گیا، اور جزا کہتے ہیں کہ اس جزا کے معنی ہوتے ہیں کافی. تو اب مطلب ہوا یعنی قتل عمد کی جزا جو بیان کی کہ جہنم ہے وہ کافی جزا ہے. جب وہی کافی جزا ہے
تو یہ تو عبارت النص سے ثابت ہوا. جب وہی کافی ہو گئی تو اس سے اشارت النص سے یہ بھی سمجھ میں آ گیا کہ اس کی جزا یعنی قتل عمد میں کفارہ نہیں ہے. بات سمجھ آئی؟ عمد کی جزا، قتل عمد کی جزا جو بیان کی کہ جہنم ہے وہ کافی جزا ہے، کیونکہ جزا کا معنی ہی یہی ہوتا ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے، جیسا کہ ہمارا مذہب یہی ہے. تو اب تعارض ہو گیا دلالت النص اور اشارت النص سے کے درمیان. اشارت النص کو ترجیح ہوگی یقیناً، پس قتل عمد میں کفارہ نہیں ہوگا، قتل عمد میں کفارہ نہیں ہوگا. اور اس سے پہلے دلالت النص سے یہ سمجھ میں آ رہا تھا کہ قتل عمد تو بڑا جرم ہے، اس میں تو کفارہ ہونا چاہیے، اس میں بدرجہ اتم کفارہ ہونا چاہیے. اور یہاں پر اشارت النص سے یہ سمجھ میں آیا کہ قتل عمد میں کفارہ نہیں ہوگا، کیونکہ جہنم اس کا پوری جزا ہے. یہ عبارت النص سے سمجھ میں آیا، اور اسی سے اشارہ سے یہ سمجھ میں آیا کہ کفارہ اس کی جزا نہیں ہے. احناف کے مسلک پر یہ کہ اعتراض ہو سکتا ہے بچوں، اعتراض یہ ہو سکتا ہے کہ جب پوری جزا جہنم ہے تو پھر قتل عمد میں قصاص اور بعض صورتوں میں دیت، مثلا جب باپ بیٹے کو قتل کرے یا قاتل اولیاء مقتول سے صلح کر لیں تو ان صورتوں میں دیت کیوں واجب کرتے ہیں؟ یعنی جب جہنم قتل عمد میں جزا ہے تو پھر قتل عمد میں قصاص نہیں واجب ہونا چاہیے اور بعض صورتوں میں دیت واجب نہیں ہونا چاہیے. یہ واجب احناف کیوں کرتے ہیں؟ جبکہ وہاں پر فرمایا گیا فجزاؤ، اس کی جزا یعنی کافی یہی ہے کہ جہنم ہے اس کی جزا. جواب یہ دیا جائے گا کہ یا دوسرے لفظوں میں یہ اعتراض کر سکتے ہیں اس کہ یہاں پر قتل عمد جرم تو ایک ہے اور سزا دو ہیں، ایک تو جہنم اور دوسری سزا قصاص اور بعض صورتوں میں دیت. بات سمجھ میں آئی بچوں؟ تو جرم ایک سزا دو، تو جواب یہ دیا جائے گا کہ یہاں پر جرم بھی دو ہیں، یا یہ کہہ لو دوسرے لفظوں میں یہ جواب دو کہ یہاں دو چیزیں الگ الگ ہیں، ایک فعل قتل اور ایک محل. آیت میں جہنم جو جزا بتائی گئی ہے وہ فعل کی جزا ہے، یعنی قتل عمد کی جزا ہے، اور وہ پوری جزا ہے جہنم. اور قصاص اور دیت محل کی یعنی مقتول کی جزا ہے جو اولیاء کا حق ہے. بات سمجھ آئی بچوں؟ یا دوسرا جواب ہم یہ دے سکتے ہیں کہ قتل عمد کی جزا جہنم ہے تو اس آیت کریمہ سے جہنم جو اس کی سزا ہے وہ سمجھ میں آئی. اور دوسری جو ہم نے یہ کہا کہ نا کہ قتل عمد میں قصاص واجب ہو جاتا ہے، یہ قصاص دوسری نص سے ثابت ہے. اللہ نے فرمایا وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا إِنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وغیرہ، اور بھی آیت کریمہ ہیں. تو ان سے سمجھ میں آیا کہ قتل عمد میں قصاص بھی واجب ہے. بات سمجھ آئی بھی؟ تو آج کی گفتگو بچوں ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں، پھر اگلے سبق میں ملتے ہیں. لیکن آپ لوگوں سے ایک درخواست ہے، آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور اپنے ساتھیوں کو شیئر کریں، اپنے ساتھیوں سے بھی سبسکرائب کرائیں. ہر ایک اپنے ذمے یہ سمجھ لے کہ اسے 10 15 20 لوگوں سے سبسکرائب کرانا ہے، تو شاید 1000 سبسکرائبرز اسی 1-2 مہینے میں ہو سکتے ہیں اگر ہر طالب علم اتنا کام کرا دے. بہرحال آپ لوگوں سے یہ درخواست ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.